أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات صدق الله ومولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سپڑو الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله رمال رمال درود پاک پڑھو ہے تو مشکل جب ویلا پڑھن والا کی کریے پھر ٹائم بھی کافی ہو گیا موسم دے اپنے تقاضے نے پر عشق دے اپنے تقاضے نے بولیے نہ تے گل نہیں بننی تے ہن دعا جانا بھی ادوں میں جدوں دعا ہوے گی اور میں انشاءاللہ العزیز یہ نہیں سوچاں گا کہ میں ہن جنی لیٹ واری آئی تے اونا ہی لیٹ کرا نہیں جنی لیٹ واری آئی اونی چھتی ختم کرا گے اے تسلی رکھیا جے تو جے پوری تسلی ہو گئی ہے تو پھر ہن محبت نہ درود پاک پڑھو صلاۃ و سلام علیکہ یا دل سوہنے نال لا بیٹھا دل سونے نال لا بیٹھا اپنی اپنی گل کر دے جائیے دل سونے نال لا بیٹھا اپنی بات بنا بیٹھا دل سونے نال لا بیٹھا اپنی بات بنا بیٹھا دل سونے اور آوے گا کرم والا زلف والا آوے گا سونا کرما والا محفل نات چ آ بیٹھا محفل نات چ آ بیٹھا اپنی بات بنا بیٹھا اللہ کرے مدینے چلے جائیے اے ہوئی کہندے جائیے دل سونے نال لگا ہے کہ نہیں لگا جے لائی بیٹھے ہیں پھر تھوڑا جنہ ٹیل بھی لا لئیے اللہ سلامت رکھے مل کے پڑھو دل سونے نال لا بیٹھا اپنی بات بنا بیٹھا جیوے حسن حسین دی جوڑی
حسن حسین دی جوڑی پیار جنہ نال پا بیٹھا واں پیار جنہ نال پا بیٹھا واں اپنی بات بنا بیٹھا واں دل سونے نال۔ اللہ رب العالمین دی حمد و ثنا تو بعد بارگاہ رسالت میں آپ سرور کائنات تاجدار عرب و عجم شاہ کونین صاحب کعبہ حسین حامل قرآن خلق قرآن اطہر الطاہرین اکمل الکاملین وارث مؤمنین افضل و بہترین خاتم الانبیاء جلوہ حق نما شمع غار حراء احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دندر ہدیہ درود و سلام عرض کرنے تو بعد انتہائی واجب الاحترام واجب القدر تشریف فرما جملہ مہمانان گرامی اشاقان رسول آج دی بابرکت تقریب بسلسلہ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک دے فضل دے نال انعقاد پذیر ہے جس دے اندر سانو تمام نو بیٹھنا نصیب ہے۔ اللہ کریم ساڈا بیٹھنا اٹھنا پڑھنا سننا آنا جانا اپنی پاک اور بلند بارگاہ دے اندر قبول فرمائے۔ خالق کائنات قدم قدم تے نیکیاں دے ذخیرے عطا فرمائے۔ مبارکباد دے مستحق نبانیاں نے محفل بالخصوص محمد صدام حسین مرتضی حاجی رحمت علی اور دیگر برادران جنہاں نے بڑی محنت دے نال اج دی اس بزم دا اہتمام کیتا، اللہ منتظمین دا انتظام قبول فرمائے۔ خطاب بھی تساں پہلے سن چکے ہو، بڑی دیر تو احباب تشریف فرماؤ، ساڑھے نالوں زیادہ تسی سلام دے مستحق ہو کہ تسی سب تو پہلے آ کے بیٹھے ہو اور ساڑھے نال اینڈ تے جاؤ گے۔ اللہ کریم تواڈے جذبے نو تواڈے اس ذوق نو سلامت رکھے۔ اللہ کریم حضور دے ذکر دا صدقہ دل دیاں تمام نیک خواہشات نو پورا فرمائے۔ عزیزان من، اللہ کریم دا پاک کلام میرے مالک نے ارشاد فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، فرمایا اے رسول نے اساں بعد نو بعد دے اوپر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ کچھ ایسے نے منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات، کچھ او نے جنہ دے رتبے اساں بلند کر چھڑے، او نے جنہ دے نال اساں گفتگو کی تھی۔ خود پر دی سرزمین تے بیٹھن والے ہو، اے بات یاد رکھیا جے منصب نبوت اور منصب رسالت دے اندر سب برابر نے۔ نبی ہون دے اندر رسول ہون دے اندر کوئی فرق نہیں، لا نفرق بین احد من رسولی، رسول ہون دے اندر کوئی فرق نہیں، لیکن مرتبہ مقام شان اور شوکت اللہ نے ہر نبی نو ایک جیسی نہیں عطا فرمائی۔ اپنی حکمت دے نال اپنی مہربانی دے نال کسے نو کتنی شان عطا فرما دیتی، کسے نو کتنی شان عطا فرما دیتی، اور اس بات دے اوپر سب دا اتفاق ہے سارے نبیاں رسولاں دی لسٹ دے اندر جی دے ورگا کوئی نہیں نہ آیا، او نبی تیرا تے میرا لجپال نبی ہے۔ اولی بولو متا کو سننا لوے تواڈی سبحان اللہ۔ اس ٹھنڈے موسم دے اندر جذبات نہیں جمنے چاہیے، جذبات جویں گرم ہون گے تے اس سردیوں جو دور ہو جاوے کہ ذرا ذوق نال بولو سبحان اللہ، اور اونچا بولو سبحان اللہ۔ انبیاء اور رسول دی لسٹ دے اندر ساڑھے آقا دی شان ورگا کوئی نبی نہیں آیا۔ اللہ پاک نے اپنے محبوب دی عظمت نو جس انداز دے اندر بلند فرمایا، کسے نبی دا اے انداز مقدر نہ بنیا۔ قرآن پاک نو پڑھ کے دیکھ لیے، احادیث نو پڑھ کے دیکھ لیے، اس بات دے اندر اختلاف تے ہے ہی نہیں، اس بات دے اندر دو رائے تے ہے ہی نہیں، لیکن اگر دلائل دی دنیا دے اندر بات کی تھی جائے تو پورا قرآن عظمت مصطفیٰ نو بیان کرتا ہے، پورا قرآن حضور دی عظمت نو بیان کرتا ہے۔ پہلے انبیاء دے تذکرے کر کے اللہ اپنے نبی دیاں شانہ نو بیان فرما رہا ہے۔ یہ بات یاد رکھے آجے، اللہ پاک نے اپنے لوگاں دی توجہ دلان واسطے انبیاء دا انتخاب فرمایا۔ انبیاء دنیا تے آئے، لوگاں نو اللہ دی ذات دا رستہ دکھایا، دسیا لوگو سچا رستہ آجے، ادھر ٹرو گو تے اللہ دی ذات وال چلے جاؤ گے۔ انبیاء آئے، اپنے اپنے دور دے اندر انہاں تبلیغ فرمائی۔ ہر دور دے اندر ماحول رہا ہے کہ منن والے بھی رہے نے تے انکار کرنے والے بھی رہے نے، گردنہ جھکا دینے والے بھی رہے نے اور اکڑن والے بھی رہے نے۔
جھک جان والے دے انداز اور ہوندے نے تے آکڑن والے دے انداز اور ہوندے نے۔ قرآن پاک نو جدو پڑھیا جاندے انبیاء دی تبلیغ نو پڑھیا جاندے اللہ دے نبی نوح علیہ السلام آپ دی میں بات کران تے قرآن پاک ارشاد فرماندا ہے کہ جدو آپ لوگاں نو تبلیغ کرتے سن تے لوگاں نے اگے آپ دے نال بد کلامی دا اظہار کیتا، کہن لگے اِنَّا لَنَرَاكَ فِي دَلَالٍ مُبِينٍ، اے نوح تو تے کہنا کہ میں نبی ہاں، ساڑھے کل پوچھ اسی تینوں کی کہنے ہیں۔ آپ نے فرمایا تسی کی کہندے ہو؟ معاذ اللہ بولے، کہن لگے اسی تے سمجھنے تسی بڑے بڑے گمراہ جے، بڑے بڑے تسی گمراہ جے۔ بد کلامی کی تھی۔ اللہ پاک دی بارگاہ دے اندر نبی نوح علیہ السلام نے عرض کی تھی میرے مولا میں تبلیغ کرنا میں انہاں کو بڑی عجیب بات کر دیتی ہے، ہن کی حکم میں فرمایا انہاں گل کی تھی اے میرے نبی تو انہاں جواب دے، تو جواب دے۔ اللہ دے نبی نوح علیہ السلام نے خود جواب دیتا، فرمایا یا قوم لیس بی دلالۃ ولکنی رسول من رب العالمین، فرمایا اے میری قوم میں گمراہ نہیں جے بلکہ میں تے اللہ دی ذات والو رسول بن کے آیا جے۔ اللہ دے نبی نوح علیہ السلام خود جواب دے رہے ہیں۔ آپ نے جواب دیتا، فرمایا یا قوم لیس بی دلالۃ ولکنی رسول من رب العالمین۔ قوم بولی کہنے لگی اے نوح اسی تینوں گمراہ سمجھنے۔ اللہ دے نبی خود قوم نو جواب دے دینے، فرمایا لوگوں میں گمراہ نہیں جے میں اللہ واللہ رسول بن کے آیا ہوں۔ واری ہود علیہ السلام دی آپ تبلیغ فرما رہے ہیں۔ قوم بولی کہنے لگی اِنَّا لَنَرَاكَ فِي صَفَاحَةٍ وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ۔ اللہ دے نبی ہود علیہ السلام دی قوم آپ نو کہنے لگی اے ہود اسی تینوں بے وقوف سمجھنے ہوں، اسی تینوں جھوٹا سمجھنے ہوں۔ اللہ نے فرمایا اے میرے نبی انہوں جواب دے۔ اللہ دے نبی ہود خود جواب دے دے ہوئے فرما دے یا قوم لیس بی صفاحۃ ولکنی رسول من رب العالمین۔ فرمایا اے میری قوم میں بے وقوف نہیں جی، میں تے اللہ واللہ رسول بن کے آیا ہوں۔ نبی خود جواب دیتا، واری آئی موسیٰ علیہ السلام دی، فرعون نے بد کلامی کی دی کہ لگا انی لَأَظُنُّكَ یا موسیٰ مسحورا۔ اللہ دے نبی موسیٰ خود جواب دیتے ہوئے فرما دینے انی لَأَظُنُّكَ یا فرعون مسحورا۔ جدو واری آئی شعیب علیہ السلام دی، قوم بولی کہنے لگی اِنَّا لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفًا لَوْلَا رَهْطُكَ لَرَجَمْنَاكَ وَمَا أَنْتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ۔ قوم نے جب بد کلامی کی تھی، اللہ دے نبی شعیب خود جواب دینے فرمایا یا قوم ارہتی اعز علیکم من اللہ۔ جس نبی نو بھی کسے گل کی تھی نبی آپ جواب دیتے رہے۔ جدو واری آئی ساڑھے آقا دی، جدو واری آئی اللہ دے اپنے محبوب دی، قوم نے اعتراض کیتا۔ قوم بولی کہنے لگی یا ایوہ الذی نزل علیہ الذکر انک لمجنون۔ قوم کہنے لگی لست مرسلا۔ جب قوم نے اعتراض کیتا، محبوب نے عرض کی تھی مولا ان کی حکم رب نے فرمایا محبوبہ پہلے نبی خود جواب دے رہے، ان تو نہیں بولنا تیرے والوں میں بولاں گا۔
تیرے والوں میں جواب دیواں گا ویکھو تے صحیح عظمت مصطفیٰ ویکھو تے صحیح شان مصطفیٰ ویکھو تے صحیح مقام مصطفیٰ ویکھو تے صحیح رفعت مصطفیٰ پھر میں کیوں نہ کہوں سب سے اعلیٰ ہمارا نبی سب سے اعلیٰ ہمارا نبی سب سے اعلیٰ ہمارا نبی سب سے بالا والا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی پنڈال اندر بیٹھنے والے ہو اور ہلکے حضور دی عظمت دی گل کریے میں کہاں سب سے اولا ہو اعلیٰ تسا کہنا ہمارا نبی سب سے اولا اعلیٰ کچا بندہ بھی نہ بولے شک والا بھی نہ بولے پکا تو ضرور بولے سب سے اعلیٰ ہمارا نبی سب سے اعلیٰ ذرا غور فرماؤ نا سارے نبی خود جواب دے رہے محبوب دی باری یہی فرمایا محبوبہ تو نہیں بولنا ہن تیرے بلوں میں جواب دے واگا یہ عظمت مصطفیٰ ہے یہ مقام مصطفیٰ ہے پھر میرا یہ بھی کہنے دل کردہ ہے یوں تو سارے نبی محترم ہے مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے یوں تو سارے نبی محترم ہے مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے رحمتیں دو جہاں بس تیری ذات ہے اے حبیب خدا تیری کیا بات ہے ساڑھے آقا دی کیا بات ہے ساڑھے آقا کتنی شانہ والے نے ساڑھے آقا کتنے مقام والے نے اس ٹائم محبت نال بیٹھنے والے ہو سنو سنو اپنے آقا دی شان سنے آجے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت دن ہوئے گا ساری مخلوق اللہ دی بارگاہ دے اندر جمع ہوئے گی اللہ پورے جلال دے اندر ہوئے گا انبیاء بھی گردن جھکائے کھڑے ہونگے ساڑھے برے کے گناہگار بھی پانی پانی ہو رہے ہونگے اللہ جبریل نو فرماوے گا جبریل جہنم نو میرے کول لے کے آؤ جبریل جہنم نو لے کے آؤ دی تیاری کرنے گئے 500 سال دا عرصہ گزر جاوے گا اسی اللہ دی بارگاہ دے اندر کھڑے ہوئیں گے جبریل 70,000 لگامہ ڈال کے جہنم نو لے کے آنے گے میرے آقا نے فرمایا صحابہ جہنم وچ بڑی خوفناک آواز آوے گی انبیاء دا دل بھی ڈر جاوے گا دوسری باری جدوں آواز آوے گی انبیاء گھٹنے دے بل بیٹھ جان گے تسی اندازہ کر لو نبی ڈر جان گے ساڑھے بردے گناہگارہ دا کی عالم ہوئے گا جدو تیسری باری آواز آوے گی اللہ دے نبی ابراہیم عرضہ کرنگے مولا آج مینو بچا لے تیری خاطر میں بیٹے دی گردن تے چھری چلائی ہے آج مینو بچا لے تیری خاطر آگے اندر چلا گیا آج مینو
بچا لے اج مینوں بچا لے موسیٰ علیہ السلام عرض کرن لگے مولا اج مینوں بچا لے اج مینوں بچا لوی او موسیٰ جنہ دی اپنی بھی امت ہے امت دا خیال کوئی نہیں اپنی عرض کرن گے مولا مینوں بچا لے اللہ دے نبی عیسیٰ عرض کرن گے مولا مینوں بغیر باپ تو پیدا فرمایا مینوں پنگھوڑے وچ بولن دی طاقت دتی ہے مولا بڑیاں شاناں نال نوازیا سی تینوں شاناں دا واسطہ ہی اج مینوں بچا لے سارے نبی اپنی اپنی گل کردے ہون گے تیرے تے میرے لجپال کھڑے ہون گے رب فرماوے گا محبوبہ تو بھی کچھ مانگتے سی محبوب عرض کرن گے مولا سارے اپنی گل کیتی ہے سارے اپنی گل کیتی ہے میں اپنی نہیں کردا اپنی امت دی گل کرنا جڑا نبی اپنی امت نال اینا پیار کردا ہے جڑا نبی اس ویلے بھی ساڈا خیال کرے گا پھر اسی کیوں نہ کہیے سب سے اولا اعلی اجے بھی نہ بولو تے پتہ نہیں قیامت والے دن بولو گے ہن موقع تے بولو اظہار کرو یار کوئی نبی اپنی امت دی بات نہیں لوے گا ساڈے آقا ساڈی بات لین گے ساڈی خبر لین گے پھر اسی کیوں نہ کہیے سب سے اعلی اعلی اے عبدالغفور صاحب ذرا بولو نا تاکہ تہاڈی آنڈی گوانڈی بھی بولن سب سے اعلی اعلی سب سے اعلی اعلی ہمارا نبی سب سے بالا والا یہ ساڑھے آقا دی شان ہے کوئی نبی اس ویلے اپنی امت دی گل نہیں کرے گا اللہ نے اپنے محبوب نے شان عطا فرمائی کہ اس ویلے بھی ساڑھے گناہگاراں دا خیال فرمانے کوئی نہیں بولے گا ساڑھے آقا بولنے گے اس تو بعد شان اور کی ہو سکتی اس تو بعد مقام اور مرتبہ کی ہو سکتا ہے کفار اعتراض کر دینے پہلے نبی خود جواب دے دے رہے محبوب دیواری فرمایا محبوبہ تو نہیں بولنا میری گل آئی تو بولے ہونا تیری گل ہے تو میں بولاں گا حضور دی عظمت ہے یہ حضور دی شان ہے قوم نے آکھیا یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر انک لمجنون قوم نے کہا تسی مجنون جے اللہ نے فرمایا ما انت بنعمت ربک بمجنون سونا میں خدا کہنا وا تو مجنون نہیں ہے گا قوم بولی کہنے لگی لستا مرسالا اوہ تسی تے اللہ والو آئے ہی نہیں جے اللہ نے جواب دیتا فرمایا یاسین والقرآن الحکیم انکا لامن المرسلین محبوبہ ایک کہہ دینے تینوں بھیجیا نہیں گیا میں خدا کہنا وا تینوں بھیجیا گیا یہ عظمت مصطفیٰ دا باب ہے یہ عظمت مصطفیٰ ہے شان مصطفیٰ ہے اللہ نے اپنے محبوب دی عظمت نو اس انداز دے نال بلند فرمایا اپنے محبوب نو ہر لحاظ نال با کمال بنایا اپنے محبوب نو ہر خوبی نال نوازیا ساڑھے آقا دی یہ شان ہے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا دربار لگا ہویا ہے توجہ ہے جی میں اپنے حساب نال ٹائم ایڈجسٹ کیتا کنی دیر تک میں گفتگو کرنے جو میں تانوں دسنا نہیں ہے تھوڑی میں پہلے گل کر چکیا ہوں لیکن میرا دل کہتا خود پروالے کہ میں تواڈے سارے دی ذوق والی سبحان اللہ سنا تے ایک باری بولو ہاں سارے سبحان اللہ میرا دل کردا میں دعا دیواں یا اللہ جڑا اس تو اونچا بولے اپنے والدین نال عمرہ کرن ٹر جائے سبحان اللہ یا اللہ جڑا ہور محبت نال بولے اپنے مرشد نال عمرہ کرن واسطے ٹر جائے سبحان اللہ اللہ سلامتی عطا فرمائے بول لو حضور دی محبت اندر بولنا چاہیے دا یار آج نہیں بولاں گے تے کدوں بولاں گے اس بولن دے اندر تے مان اور فخر ہے کوئی کسے دی محبت دے اندر بولے کوئی کسے دے پیار دے اندر بولے او خود پرد والے او سی کڈے خوش نصیب اسی مصطفیٰ دے پیار دے اندر پہ بولے اللہ سلامتی عطا فرمائے سنو اپنے آقا دی عظمت نو اللہ نے ساڑھے آقا نو کتنا مقام عطا فرمایا ہویا ہے حضور دا دربار ہے صحابہ بیٹھے ہوئے نے بندہ ایک کپڑے دے اندر لپیٹ کے بچے نو لے کے آیا بچے دی عمر کوئی سال نہیں بچہ کچھ 6 مہینے دا نہیں
بچہ جناب کو مہینہ عمر بھی نہیں رکھدا، 15 دنوں دا بھی نہیں، 10 دنوں دا بھی نہیں، او دی عمر اجے 1 دن دی ہے۔ 1 دن ہویا پیدا ہوئے نو، گھر والے کپڑے دے اندر لپیٹیا تے حضور دی بارگاہ دے اندر لے آئے۔ صحابہ بیٹھے ہوئے نے، میرے آقا دی ذات نے بچے نو جدو ویکھیا اشارہ کر کے بچے نو فرمایا، او بچیا 10 میں کون ہاں، 10 میں کون ہاں۔ پہلے دن دا بچہ بھول سکدا ہی نہیں، تعارف کروا سکدا ہی نہیں۔ میرے آقا دی ذات نے فرمایا 10 ہوئے میں کون ہاں۔ اشارہ مصطفیٰ نے کر دیتا، قوت خدا نے عطا فرما دیتی۔ میرے آقا نے فرمایا 10 میں کون ہاں۔ بچہ بولا کہ لگا سونے ہاں تسی اللہ دے سچے نبی بن کے آئے۔ یہ ساڑھے آقا دی عظمت ہے، ساڑھے آقا دا مقام ہے۔ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا دربار لگا ہویا ہے، میرے آقا کھجور دے تھلے بیٹھے ہوئے نے۔ ایک بندہ آیا آقا کہ لگا تسی کہندے ہو میں نبی ہاں، فرمایا واقعتاً میں نبی ہاں۔ میں ایویں نہیں ماندا، فرمایا کیویں مننا ہے؟ کہنے لگا جی او اوتاں جڑا لگا نا کھجوراں دا گچھا، تسی اشارہ کر کے انہوں اپنے کول بلاؤ تے پھر مننا گا، اشارہ کر کے کول بلاؤ پھر مننا گا۔ آپ نے جس ویلے اوپر منہ کیتا، آپ نے اشارہ کیتا، انج اشارہ کیتا، فرمایا میرے کول آ۔ اون دی کی جرأت سی ٹٹدا نا۔ آپ نے چہرہ مبارک اوپر فرما کے جدو اشارہ کیتا، او کھجوراں دا گوشہ ٹٹیا تے حضور دی بارگاہ دے اندر۔ فرمایا ہون ٹھیک ہے؟ کہنے لگا جی ہو سکتا ہوا نال ٹوٹ گیا ہوئے، ہو سکتا ہے توڑے اشارے نال نہیں ٹوٹا، ہوا نال ٹوٹ کے ڈگ پیا ہوئے۔ اور فرمایا 10 کی میں ماننا ہے؟ کہنے لگا جی ہون جتوں آیا ہے نا، اگر تسی اشارہ کرو اتھے جا کے جڑ جاوے تو پھر مننا گا، میں پھر مننا گا۔ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا جتوں آیا ہے اوتھے ہی چلا جا۔ پھر انہیں اپنی اکھاں دے نال انہوں ٹوٹدا بھی ویکھیا تے پھر واپس جا کے جوڑدیا بھی ویکھیا۔ یہ ساڑھے آقا دی عظمت ہے۔ ساڑھے آقا نو اللہ نے کسے حوالے نال عاجز دے رکھیا ہی نہیں کہ ہووے دربار مصطفیٰ کوئی آ کے گل کرے جی انج کر دے وہ تے نبی کہا نہیں نہیں ہے تے میرے کول ہو ہی نہیں سکدا۔ فرمایا محبوبہ تیرے کول ساریاں طاقتاں نے، تیرے کول جیڑی گل لے کے آوے محبوبہ تو عاجز نہیں، تینوں ساریاں طاقتاں نے، تو جیویں چاہویں اوویں کر سکنا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، جشن عید میلاد النبی، نعرہ تحقیق۔ اللہ پاک نے اپنے محبوب نے عظمت اس قدر عطا فرمائی ہے۔ میرے آقا تشریف فرمان یزید ابن رکان آیا، 300 بکریاں دے کول نے، ہے کافر لیکن بکریاں لے کے حضور دی بارگاہ دے اندر آیا۔ میرے آقا نے فرمایا یزید کی ارادہ رکھنا ہے، کہنے لگا میں تھوڑے نال کشتی کرنے واسطے آیا ہوں، میں تھوڑے نال کشتی کرنا چاہنا ہوں، اگر تسی میری کنڈ لگا لو میں 100 بکریاں تھانوں تحفہ دیواں گا، اپنی ہار من کے 100 بکریاں تھانوں دے دیواں گا۔ میرے آقا نے اے نہیں فرمایا میں کو کشتیاں کرنے واسطے نہیں آیا، میرے آقا دی مرضی ایسی کسے حوالے نال بھی بندہ دائرہ ایمان دے اندر آ جائے۔ میرے آقا نے فرمایا آ جا میں تیرے نال کشتی کرنا ہوں۔ او یزید ابن رکانہ جنہوں اپنی طاقت تے بڑا مال، میرے آقا دی ذات نے جدوں اوندے ہاتھ وچ ہاتھ پایا، کشتی کرنے والا پنجے اندر جدوں پنجا ملاوندا ہے، میرے آقا دی ذات نے اسے ہی انداز دے اندر جدو اپنا ہاتھ مبارک اپنی انگلیاں مبارک جدو او دیاں انگلاں وچ پائیاں نے، میرے آقا نے تھوڑا جنا زور لگایا، طاقت مان کرنے والا فورن ڈگ پیا، او دی کنڈ لگ گئی، کہنے لگا اے محمد مینوں ہرا دتا
دیتا جی 100 بکریاں میں تھانو دینا وا میرے آقا نو 100 بکریاں دے دتیاں تے کھڑا ہویا میرے آقا نے فرمایا یزید جاندا کیوں نہیں کہنے لگا جی دوبارہ کشتی کرنا چاہنا وا اگر دوبارہ بھی تسی مینوں ہرا لو میں 100 بکریاں ہور دیواں گا میرے آقا نے فرمایا آ جا اور یاد رکھے جے سرکار نو بکریاں دی لوڑ کوئی نہیں میرے آقا دی ذات بکریاں واسطے کشتی نہیں فرما رہی میرے آقا دی ذات دی حکمت کوئی اور اے یاد رکھیا جے آقا لین نہیں آئے آقا تے ونڈنے آئے نے آقا دی ذات تقسیم فرمان واسطے آئے نے دوسری واری بھی اندھی کنڈ لگ گئی بکری 100 گن کے حضور نو دے دیتی باقی 100 بکری دے کھل رہ گئی کہنے لگا جی دوبارہ آیا جے اگر ہون میری کنڈ لگا لو میں بھی 100 بکری تھانو دے دیواں گا میرے آقا نے تیسری باری بھی کشتی فرمائی وہ دی کنڈ لگ گئی 100 بکری مصطفیٰ دے حوالے کر دیتی ہاتھ جوڑ کے کہنے لگا لاجو پالا مینوں پتہ لگ گیا ہے تو رب دا سچا نبی ہے مینوں لگ گیا پتہ تسی اللہ دے سچے نبی ہو تے جڑی گزری ہو دی معافی چاہنا میں مینوں کلمہ پڑھاؤ تے مسلمان کر دے فرمایا ایس کم واسطے میں تیرے نال کشتی ویا کردا سی کلمہ پڑھا کے مسلمان کیتا فرمایا بکریاں لے جائے تیریاں ہی نے اے حضور تانوں دتیاں فرمایا میں قبول کر لیاں ہن تو کلمہ پڑھیا تے تحفے وچ میں تینوں بکریاں دینا وا میرا اپنا بزرگ ایک وجدان ہے اے جدو سرکار نے انج اندے ہتھاں وچ ہاتھ پایا نا تے جدو مروڑیا ہے ظاہری طور تے ہاتھ موڑیا ہے پر حقیقت اندر کفر ہی موڑ چھڑیا ہے تو پھر میرا دل کہتا ہے کہ میں معروف بولی بولنا جیڑی میں گل کرنا ہونا وا تو میں ہون بھی کہنا چاہواں گا او کھیتیاں جیڑیاں سڑیاں لے او کھیتیاں جیڑیاں سڑیاں لے نبی پل وچ کیتیاں ہریانے صلی اللہ دیاں لڑیاں لے گلہار کھلا دے پائے آؤ ساری حورانی نبی دا رل مل شیرا گائے او کھتیاں جیڑیاں سڑیاں لے او کھتیاں جیڑیاں سڑیاں لے نبی پل وچ کیتیاں ہریاں نے صلی اللہ دیاں لڑیاں لے کلہار کھلا دے پائے چلو ویکھیے عرب دے ماہیلو اس سہل عرش دے راہیلو جل مول آزاد الہیلو او تے صدقے جائیے آؤ ساری حورانی نبی دا رل مل سیرا گائیے آؤ ساری حورانی نبی دا رل مل سیرا گائیے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی شان آپ نے اودی کنڈ لگا دیتی ہاتھ جوڑ کے کہندا لاجو والا کلمہ پڑھا کے مسلمان کر دے میرے آقا دی ذات نے کلمہ پڑھا دیتا سنو سنو آقا دی عظمت کنی ہے اللہ نے اپنے یار نو شانہ کتنیاں عطا فرمائیاں ہویاں نہیں اللہ نے اپنے یار نو کتنیاں بلندیاں عطا فرمائیاں اللہ دا قرآن بولا فرمایا ورفعنا لک ذکرک فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین اللہ کریم نے فرمایا یا ایوہ النبی الا ارسلناک
شاہدا ومبشرا ونذیرا. اللہ کریم نے فرمایا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا. اللہ کریم نے فرمایا اِنَّا أعطيناك الكوثر. اللہ نے فرمایا وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. حضور دی عظمت ہے، حضور دا مقام ہے. اللہ پاک نے اپنے یار رو اے عظمت عطا فرمایا. میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے فرمایا شتاں مداں زیراں زبراں سب شان تیری وچ آئیاں آما لوکاں خبر نہ کائیے تے خاصا رمضان پائیاں. حضور دی عظمت عالم کی ہے. اتنی عظمت اتنی شان. آج ساڑی دنیا دا ماحول ہے کہ اگر اللہ پاک کسی نے عزت دے دے نا کسی نے کو رتبہ دے دے بہت تھوڑے ویکنے جنہوں کو او دی کوئی شرم تے لج رہی دی تے اپنے آپ نو سنبھالی رکھ دینے نہیں تے جناب وہ قابو ہی نہیں آتے. حقیقت گل حضور نو اللہ نے انہی شانہ دیتیاں اتنا مقام ہے لیکن آپ نے عاجز ہو کے زندگی گزاری ہے. یہ تھے ماڑی جنی کسی کو طاقت آ جاوے تے بندہ کسی نو سمجھ دے نہیں گا لہ اے کی شہب ہے میرے نولی تکبر تے رعونت تے فرعونیت آ جاندی لیکن گل یاد رکھے کدی ہمیں اکڑے جنا پیسے تے مان کر کے اپنی طاقت تے مان کر کے اپنے تعلقات تے مان کر کے ایویں کدی کسی تے ظلم و زیادتی دا بازار گرم نہ کرے جی. اللہ دی لاٹھی بے آواز ہے جدو وجدی ہے پتہ نہیں جے لگدا. نہیں تے تسی غور کر لو ایک وقت تے بادشاہی تے مزے لین والے دوسرے ویلے جیلاں دے اندر ہوندے نے. اللہ دی قدرت ہے. ہمیشہ عاجز ہو کے زندگی گزارو. اللہ کو شان دے دے وے اور جنی اللہ شان دے وے اونا عاجز ہو جاؤ. جدو بندہ اپنے اپنو نیمہ کر لیندے نا اللہ پھڑ کے اونچا کر لیتا ہے. سبحان اللہ. ساڑی طبیعت بن گئی اسی آپ تے اونچا ہونا چاہنے ہیں تے نال دے نو نیمہ کرنا چاہنے. میں ایک بڑی نا پیاری ایک ویڈیو دیکھ رہا سا میں نے بڑا مزہ دیتا. میں اون دی ایک صورت توڑے سامنے رکھنا چاہنا ہوں. ساڑی موجودہ کیفیت سی دو بندے کھڑے سن دوواں دے قد برابر گل سمجھانا چاہ رہے سن. سمجھا جی ذرا انہیں او دی موڑے تے ہاتھ رکھ کے نا انہوں زور لا کے تھلے بٹھان دی کوشش کی تھی. ظاہر بات ہے دو بندے کھڑے نے ایک بندہ دوسرے نو بٹھانا چاہتا ہے جدو زور لاوے گا انہوں تھلے کرے گا تو یقیناً انہوں تھلا کردہ کردہ آپ بھی تھلے ہوئے گا. یہ نہیں کہ انہوں تھلے کر رہے تھے آپ بالکل اومیں کھلوتا ہے نہیں انہوں جو تھلے کر رہے تھے نال آپ بھی تھلے ہو رہے ہیں. تو جے بندہ تھلے پے ہوئے بندے نو تھلے بیٹھے ہوئے بندے نو اٹھانا چاہے گا ایک باری جھکے گا تے انہوں جویں جویں چکے گا نال آپ بھی اوتا ہویا لگا جائے گا. اور دسیا گیا سی بیلیو جدو تسی زمانے دے اندر کسے ڈگے نو کسے ہارے نو کسے پریشان حال نو پھڑ کے اٹھاؤ گے نا تو تسی آپ بھی نال اٹھ جاؤ گے. تو جے تواڈی کوشش ہوئے اینو تھلے کرو ایندا بڑا سر اونچا ہو گیا ایندی تے گڈی چڑھ دی جاندی اینو پڑھو نیواں کرو تے کوششاں کر کے جدو بندہ نیواں کردا ہے نا تے او تے نیواں چلو ہو ہی جاندا ہے نال کرن والا بھی نیواں ہو جاندا ہے. لیکن اسی سمجھدے نہیں نا. استاد نے نا اپنے شاگرداں نوں پکانے پھلا کے دیتے نال سوئیاں دے دتیاں کیا تواڈے کول 5 منٹ نے تے جیدا پکانا سلامت رہے گا میں انہوں انعام دیاں گا. ہن ہر ایک نے جناب اپنا پکانا بچانا شروع کر دیتا تو دوسرے دے پکانے نو پاڑنا شروع کر دیتا. پھلایا ہے سوئیاں کول نے ایک نے ایک دا پکانا پاڑیا ہون جندہ پاڑ گیا وہ کدو صبر نہ لوے نہ لے انہیں دوسرے دا پاڑیا انہیں تیسرے دا پاڑیا کرتے کدے ٹائم موقع تے پکانے سارے پھٹ گئے. ہن پریشان ہو کے کھلو گئے. استاد صاحب نے فرمایا پترو میں اے تے ضرور کیا سی کہ جدا پکانا بچ گیا انہوں انعام دیواں گا. میں اے تے نہیں سی کیا بھی سارے دے نال پکانے پاڑنے بھی نہیں. فرمایا تسی یہ سوچو اگر تسی 5 منٹ چپ کر کے کھلوتے رہیں دے نا توڑے سارے دے سلامت رہ جانے سن تانوں سارے نو انعام مل جانا سی. تانوں سارے نو انعام مل جانا سی.
ساڑی کیفیت ہے بھی ساڑے کو لا جاوی بھی ساڑے کو لا جاوے اینو شہ لبے ہی کوئی نہ اللہ جانے ساڑی یہ فطرت کیوں بن گئی جنہوں کو رب شہ دین دا ارادہ کر لو بھی انہوں روک کوئی نہیں سکتا لیکن بندے دی کمینگی دا اظہار ہو جاندہ کہ بندہ کڈا کو اندر دا کمینہ ہے کہ انہوں کسی دی خوشی بارے ہی نہیں ہے شخصادی اور دیگر بزرگاں دی اگر بات کی تھی جائے مولانا روم رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماندے نے کہ ایک بندہ فوت ہون لگا نا ان دا بڑا مال سی ان دے پتر سن لفنڈر جائے انہیں کہا میں بڑی محنت نال کمائی ہے تے میرے پترہ دے ہمیں اجاڑ دینی کیوں نہ ہوئے میں اپنی کمائی دا کو بندوبستی کیتی جاواں انہیں اپنے پترہ نو کہا میں نو کاغذ قلم دے میں وصیت لکھنی ہے انہیں دو الگ الگ کاغذاں دے اوپر وصیت لکھی بند کر کے تے اپنے پترہ نو کہنے لگا آ رکھو جو تو میں مر جاواں میرا جنازہ رکھیا جاوے نا پڑھن تو پہلے اے جڑا کاغذ ہے نا ایک کھول کے پڑھنا ہے تے آ کاغذ جو تو میرا جنازہ پڑھیا جاوے او تو پڑھنا ہے ٹھیک ہے جی وہ مر گیا چودھری ٹیپ بندہ سی بڑی دنیا آئی بڑے علاقے دے لوگ آئے جنازہ پڑھن لگے نا تے پتر ایک بولا کہنے لگا مولوی صاحب ایک منٹ ٹھہرا جی اے پہلے پڑھو کاغذ ساڈے ابا جان دی وصیت سی تو جس ویلے پڑھیا نا تے لکھیا سی کہ میری جنی جائیداد نا اے اونوں دینی ہے جڑا میرا جنازہ پڑھنا آیا پر انہیں جنازہ نہ پڑھیا اے جائیداد اونوں دینی ہے تو جس ویلے اعلان ہویا تے عوام پہ گئی سوچی لے بھی پیسے تے لبنے نے پتہ ہے بڑا مال ہے یہ تے سارا ہی انہوں لبنا جنہیں جنازہ نہ پڑھیا سانو کی آپے یہ تے پتر تے اندر رشتہ دار پڑھنا سی نہ پڑھیں گے سانو پیسے لب جانے کو سارے ہی سائڈ تے ہو گئے وہ کی بنیا تانو اے سانو مال چاہیے تھا تسی پڑھو جنازہ بچیاں سوچے ابا ساری زندگی کمائی کر گیا ساڑھے واسطے وہ تے انہیں محنتاں کیتیاں نے تے ہون جے اساں لیا پڑھ جنازہ شہ سانو کو نہیں لبنی تے سارے پیسے لے جان کے انہاں سوچا ہون کی کریے انہاں نے کہا اسی بھی نہیں پڑھ دے اسی بھی نہیں پڑھ دیا سیڈ تے کھلو تو جے مولوی صاحب ویکھن لے بنیا کی جنہ لئی تو پاپ کماوے جے کتھے نے تیرے کر دے وہ کوئی نہ پڑھے پیسے دے لالچ دے اندر مولانا روم رحمت اللہ تعالی علیہ آئے ہائے یہ مولانا روم نے جنہ مسنوی شریف لکھی شیخ عبدالعزیز محدث دہلوی آپ فارسی دے اندر فرماندے نے معانی و مضامین مسنوی ماخوذ از مشکات نبوت است فرمایا اے مسنوی شریف دے معانی تے مضمون جڑے نے اے نبوت دے مشکات وچوں لے گئے نے اور مولانا جامی رحمت اللہ تعالی علیہ ورگے مولانا روم دی گل کرتے ہوئے فرماندے نے میں اس عظیم ہستی دے بارے من چے گفتم میں کی گل کروں اس عظیم ہستی دے بارے ہوں جو سارے سیڈ تے ہو گئے نا توجہ ہے جی جاگ دے ہو سارے سیڈ تے ہو گئے نا کوئی بھی جنازہ پڑھنے واسطے ہوں تیار نہیں 4-5 ملنگ تو کولو لنگو نہ کہا میت پئی جنازے تو لگتا ٹائم ہے تو کول جا کے جنازہ پڑھ لی ویکھے تے منظر ہی ہوگا بندے سیر تے انہیں مولوی صاحب جنازہ ہوگا انہیں کہا نہیں انہیں پڑھ دینے انہیں کہا گلے تے باتیں سارے وکھرے ہو گئے انہیں کہا چلو مولوی صاحب اگے ہو تو میں اسی پڑھنے جنازہ سانو پیسے نال کوئی غرض نہیں ساڑا سانو کھڑا کرو جنازہ پڑھاؤ جنازہ گیا نا جس ویلے پڑھیا دعا مانگن تو پہلے پتر نے دوسرا کاغذ کڑیا انہیں کہا مولوی جی ابا وصیت کر گیا سی کہ جدو جنازہ پڑھیا جاوے نا تو پھر اینو کھول کے پڑھنا اینو ذرا پڑھو تو جس ویلے کھول لیا تے پڑھیا تے لکھے ایسی انہیں آکھا میری پہلی وصیت منسوخ ہے تو انہیں میرا ہی ساری جائیداد انہوں دینی ہے جڑا میرا جنازہ پڑھے گا جڑا میرا جنازہ پڑھے گا انہوں دینی ان پتر بھی ویکھن تے جناب عوام بھی ویکھے اسی کر کی بیٹھے ہیں سمجھایا ہے گیا ہے بیلیو ہون جی میں او وقت گزر گیا تے سوچی پینا ہوئے اسی کیوں کر بیٹھے فرمایا بندے کاٹے دا سودا نہ کر متا کل نو آکھیں ہوئے میں کی کر بیٹھا آج موقع ہے نا کہ رات دا اتنا ٹائم تو ہاں جاگے ہو اگر میں پوچھ لوں نا کہ عشاء دی نماز کنے پڑھی تے ہمیں چاند ٹاویں نکلن گے دیکھو نا وہ تو ضروری ہے نا پیغام مسئلہ یہ ہے اگر اللہ نے سانو اتنی شان والا نبی دیتا ہے تو پھر ساڈا حق بنتا ہے کہ اسے شان والے نبی دی تعلیمات نو بھی سامنے رکھیا جائے ہون نہ بولا جو ماتا کو سن نہ لوے اس تو بھی اچھا بولو تو کم چل جائے گا اور اچھا بولو سبحان اللہ کیوں باجی کل نو جو آکھنا ہائے ربا کی بنے آج موقع ہے نا آج موقع ہے کہ اسی اپنی اصلاح کر سکتے ہیں اگر میں نے اجازت دیو تے میاں محمد بخش دی گل کر عارف کھڑی میاں صاحب آپ نے فرمایا جنہ لئی تو پاپ کماوے اج کتھے نے تیرے
کر دے جاندی واری ڈراؤنا بنیا ہے تے ہاتھ نہیں لاندے ڈر دے سیس جوڑی سنگت دے ڈٹھے تے آخر بتھا پیاں جنا باجو ایک پل نہیں سی لگدا او شکلاں یاد نہ رہیاں پہلیا وقت بڑی تیزی دے نال گزردا جا رہے لمحہ لمحہ موت قریب ہو رہے اس تو پہلا کہ قضا آ جاوے اس تو پہلا کہ اعلان ہو جاون حضرات اج فلانا دنیا تو چلا گیا جی اس تو پہلا کہ ساڈے تن دا لباس بھی کینچی دے نال کٹ کے اتاریا جائے اس تو پہلے کہ لوگاں دے کندھے تے سواری کریے اپنے مالک دی تحلیل سے آ جائیے اللہ اپنے بندیاں نوں اپنے ول بلا جائے رب فرمانا لا تقنطوا من رحمت اللہ اے میرے بندے میری رحمت تو مایوس نہ ہووی آنا تیرا کم ہے بخش دینا میرا کم ہے سبحان اللہ تے صحیح نہیں تے قیامت دے دیہاڑے پھر انہیں آکے ہائے کی بن گیا میں عرض کرنا جی کئی بیلی ایک کہندے ہو سنے کہنا مران گا تے ویکھی جاوے گے ہمارتے جانا ہی کنے بہ رہنا سیانے آندے نے کریے تامی ڈریے نہ کریے تامی ڈریے اے میری ملت دے نوجوان اج علمی آئے ہے ساڑی تے کیفیت وے سانو تو وے کہ قرآن پڑھنا بھی نہیں جانا کنے نوجوان ایسے نے جنہوں قرآن تک نہیں آنا رکا دے سی مسلمان صرف نا دے مسلمان اقبال نے فرمایا سے یوں تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو سبھی کچھ ہو بتاؤ مسلمان بھی ہو زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں وہ پہلا وقت کتنا خوبصورت وقت سی کہ ماما نے بھی تہجد ٹائم اٹھنا تہجد پڑھنی اجے بھی ہے کتے کتے نظر آ جاندہ ہے تے کم بھی کرنا تے مصطفیٰ دی ذات درود و سلام بھی پڑھنا اولاد نے بھی ٹائم ہو جانا اٹھانا چل پتر تیا اٹھ نماز پڑھ انہاں پڑھنی کتنا خوبصورت ماحول لگتا ہے یار اج سوندے سوندے جناب موبائل بندہ پڑھ لوے نا انج کتاب پڑھ لوے تے نیندر آنا شروع ہو جاندی ہے تے موبائل پھڑ لوے تے نیندر دا پتہ ہی کوئی نہیں معمولی جا ایک بیلی کہنے لگا شاہ جی معمولی جا بندہ ٹک ٹاک نو چھیڑ لوے نا تے اے 2 گھنٹے تھی پار ہو جاندے فیس بک تے پار ہو جاندے نے ساڑے فضول کمج پار ہو جاندے نے رات نو 2 بجے 1:30 بجے 1 بجے سونا تے صبح نو اٹھنا 9-10 بجے تے بے برکتی تے اپنی آپ ہی ہونی محسوس تے نہیں جو فرما گا کہتے گل کرو محسوس میں آنا میں کرنی چاہیے دی یہ کرنی چاہیے دی تاکہ محسوس ہوئے تے بندہ کیوں پا جی یہ ضروری یار اگر آج نہیں کرانگا تے کدوں کرانگا اپنی اولاد نو اگو ماں پہ بھی ڈر دینے اولاد کو لوں کہ اتھرا جائے گا مطلب پہ ہی نہ جائے اگو اولادہ بھی تو سیدھیاں ہو جاندی گا نا ابا تو پڑھ لی گے نا تو اپنی قبر سے پڑھنا میں اپنی قبر سے پڑھنا میں آپ صاحب دیندہ رہوں گا چار ابا بچارہ بھی چپ کر جاندہ مائی بچاری بھی چپ کر جاندی پر اینا ماں باپ اگے کدی اچھا نہ بولیا کرو نہیں تیر راندے جاؤ گے ہر شے ختم کر دو لیکن اچھا بولنا دے وکری گالے ہوں تو جناب ہاتھ چوک لیں دے ہاں حقیقت بات ہے ساڑھا چونکہ شعبہ ہے نا ایک مسند منصب لوگ آندے نے کئی کی آگے بڑے ماں باپ روندے پائے گئے نے شاہ جی اولاد پوچھ دی نہیں کروں کر دیتے اے اولاد تے سہارا ہوندہ ہے ماں باپ دا جے سہارا نہ روے تے پھر کی اب ماں باپ نو اولاد دی دولت نہ لیٹی خاص غرض نہیں ہوندی دولت نہیں چاہی دی ہوندی ماں باپ نو اولاد دا پیار چاہی دا ہوندہ ہے اپنے ماں باپ دی قدر کرو اور جڑے کم سڑے کرنے والے نو کریے اس تو پہلے کہ اسی اللہ دی بارگاہ دے اندر پہنچے گئے
کوشش کریے پھر 5 وقت کی نماز پڑھن دی کہو انشاءاللہ آج بھی کئی ویلے چپ نے ڈر دینے کہ تو قبول ہی نہ ہو جائے 5 وقت کی نماز پڑھاں گے اونچا بولو انشاءاللہ قرآن پاک جے آندہ ہے تے پڑھاں گے جے یاد نہیں تے یاد کران گے چکن دی لوڑ کوئی نہیں جی میری انی عمر ہو گئی تو میں نے لوکی کیا کھڑ گے اور لوکاں دی چھاڑ اے سوچ اللہ کی آکھے گا جدو اے سوچ بن جاوے تے ماحول بابا جی نو کسے پوچھا بابا جی عبادت دا سب تو اعلیٰ وقت کیڑا ہے بڑی توجہ عبادت واسطے سب تو اعلیٰ وقت کیڑا ہے آپ نے فرمایا موت تو ایک دن جڑا پہلا ہے نا موت جس دن آنی ہے اس دن تو پہلا جڑا دن نا او عبادت واسطے بڑا ہی اعلیٰ دن ہے اور ذکر دی بابا جی موت دا کیڑا پتہ ہے کوئی ٹائم ہے بھی ایس ٹائم آنی موت دا تو پتہ ہی کونی آپ نے فرمایا یہی تو میں سمجھانا چاہنا ہوں جدو موت دا پتہ ہی نہیں تے ہر ٹائم نو اللہ سمجھ کے عبادت کر دے رہا سبحان اللہ اونچا بول پائے تینوں اللہ سلامت رکھے کیوں امتحان لیندے جدا اور اونچا بولو سبحان اللہ اس واسطے یار آ جاؤ نا اقبال نے فرمایا سی وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا کارواں کے دل سے احساسے سے یہاں جاتا رہا تے جنہ من لیاں نے اگر انہوں نے ویکھنا جتے پھر دور نہ جاؤ علامہ حافظ خادم حسین رضوی نو ویکھ لو یہ تے منن والیاں دیاں عظمتاں نے نا یار منن والیاں دیاں شاناں نے آؤ آج کوشش کران گے انہاں لفظاں دے نال بھی گل کر دیواں کر لے توبہ یار جانی مر بندیا پڑھ لے استغفار جانی مر بندیا اجل تیرا ٹائم کدوں پھر لگنا مٹی تھلے آخر سارے دبنا آ کر لے سوچ وچار جانی مر بندیا پڑھ لے استغفار جانی مر بندیا بس تو گلاں میریاں کرن والیاں رہ گئیاں نے گل آخری تے میرے بھائی نے مینوں غوث پاک دی گل دا کہہ دیتا بیڑی والی گل سنا کے بعد نو ختم کرنا والا اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ نو فرمایا صحابہ بنی اسرائیل دا بندہ رجل من بنی اسرائیل قتل 97 نفس انہیں 97 قتل کر لے 97 قتل کرن تو بعد ایک اللہ والے کو لگایا جا کے کہنے لگا بابا میں 97 قتل کر لینے حال تجدو لی من توبہ کیا میرے واسطے توبہ ہے کہنے لگا تیرے واسطے کوئی توبہ نہیں انہوں قتل کر دیتا 98 قتل کر کے دوسرے اللہ والے کو لگایا جا کے کہتا بابا کیا میری توبہ ہو سکتی ہے میں 98 قتل کر کے آیا ہوں کہنے لگا تیری کوئی توبہ نہیں انہوں بھی قتل کر دیتا 99 قتل کر لے پھر تیسرے بابے کو گیا کہنے لگا بابا میں 99 قتل کر کے آیا ہوں کیا میری توبہ ہو سکتی ہے وہ کہنے لگا پترا کم چنگا نہیں کیتا پر میرا رب بڑا ہی مہربان ہے توبہ کرے اللہ معاف کر سکتا ہے کہنے لگا میں 99 قتل کر لے آپ نے فرمایا اللہ معاف کر سکتا ہے کہنے لگا بابا تو میری امید اجاگر کر دیتی ہے میں ایتھوں ہن نہیں جانا میں تیرے کل رہ کے اللہ دی بارگاہ دے اندر توبہ کراں گا بابا کہنے لگا او 99 قتل کرنے والے تینوں میرے نال ایک وعدہ کرنا پینا جی بابا جی دسو کیڑا وعدہ کرنا ہے بابا کہنے لگا میری گل کدے نہ موڑی جی میں آکھاں اوویں کرنا جس کام تو روکا رکیا رہنا کہنے لگا بابا جی جی میں آکھے اوویں کر لواں گا جدوں بابے را کول رکھ لیا لوکاں نے آ
کے بابے نال گلے کیتے بابا زمانے دا بدنام بندہ اپنے کول رکھ لے آئی انہیں 99 قتل کیتے ہوئے تسی اللہ والے ہو ایویں دے بندے دے کوئی بھروسہ نہیں کیتا جا سکتا بابے نے فرمایا پترو ایویں دی گل نہ کرو انہیں توبہ کر لئی وقت گزرتا جا رہی ایک فوتگی ہو گئی مرنے والے دیاں لوگاں نے برائیاں کی دیاں کہ مرنے والا چنگا لئی اے فلاں فلاں کم کرنے والا سی جدو انہوں دفنا دیتا گیا 99 قتل کرنے والا یودی قبر تے بیٹھ کے روئی جا رہی بڑے آنسو بہا رہے لوگاں نے روندیاں ویکھیا وہ سمجھ گئے لگدا انہوں اپنے گناہ یاد آ گئے تو رو رہے لوگ بڑے متاثر ہوئے چند دن گزرے ایک اور فوتگی ہو گئی مرنے والے دیاں لوگاں نے تعریفاں کی دیاں جدو انہوں دفنا دیتا گیا او 99 قتل کرنے والا او دی قبر تے بیٹھ کے ہسی جا رہے بڑی اونچی اونچی ہسی جا رہے لوگاں نے بڑی حیرانگی دا اظہار کیتا آ کے باپے نو شکایت لائی بابا 99 قتل کرنے والے نے کم بڑا عجیب کیتا کہنے لگے کی ہویا کہنے لگے ایک قبر تے روئی جاندا سی دوسری قبر تے ہسی جاندا سی سمجھ نہیں آئی قبرستان تے ہسن والی جگہ لئی او تے رون والی جگہ ہے اینو پوچھو ہسیا کیوں ہے بابا جی نے جدوں اونوں بلایا بابا کہنے لگا پترا تیری شکایت آ گئی ہے انہیں کہا بابا جی کی ہویا کہنے لگے تو ہسنا بھی ہے تے رونا بھی ہے قبراں تے رونا چاہیے تو ہسیا کیوں ہے آج تیری سزا ہے جا تندور دے اندر اگ بال دے جدو اگ بال دیتی آیا بابا جی ہن کی حکم ہے بابا کہنے لگا اگ دے اندر جا کے بیٹھ جا انہیں بابے دی نہ موڑی سیدھا جا کے اگ دے اندر بیٹھ گیا اگ دا کم ساڑ دینا لیکن کیفیت کی ہے بابے نو تھوڑی دیر تو بعد یاد آیا انہوں تے اگ دے اندر بیٹھن دا گیا سی یقیناً بیٹھ گیا ہوئے گا بابا جدو جلدی نہ لے آ کے ویکھدا ہے ویکھدا کہ یا اگ وچ بیٹھا مسکرائی جاندا ہے اگ وچ بیٹھ کے اگ دا کام کیے اگ دا کام کیے ساڑنا لیکن اگ نے ساڑیا اگ دے اندر بیٹھیا مسکرائی جا رہے ہیں بابا بڑا حیران ہویا نے آکھے یہ تو بڑا نیک ہو گیا کہ انہوں آگ نے ساڑے ہی نہیں ہاتھ پڑھ کے باہر کڑیا بابا کہنے لگا آج تو بعد میں تیری خدمت کرنی اور نے کہا ایک گل تے دس ہسیا کیوں سے تے رویا کیوں سے اگلی گل انہیں بابا جی جڑی قبر تے بیٹھ کے میں رویا سا نا وہ مرنے والے دیاں لوگاں نے برائیاں بیان کیتیاں سن تو میں جدو قبر تے بیٹھا تے اللہ پاک دا غضب میں نازل ہوندا ویکھیا تے میں تاں رویا تو دنیا تو دوسرا جان والا لوگاں نے اودیاں تعریفاں کیتیاں سن تے میں اودی قبر تے بیٹھا تے اللہ دیاں رحمتاں وسدیاں ویکھیاں نے تے میں سوچا جے اللہ اے تے کرم فرما سکدا پھر میرے تے بھی تے کرم ہو ہی سکدا ہے نا میں تاں ہسیا واں تسی اندازہ لا لو بنی اسرائیل دا 99 قتل کرنے والا جدو توبہ کرے تے اللہ انہوں معاف کر دیندا ہے تے اللہ اپنے محبوب دی امت نال تے بڑا ہی پیار کردا جدو حضور دا امتی توبہ کرے گا اللہ کیوں نہ معاف کرے گا لیکن امتی دی بھائی توجہ کوئی نہیں آندا آ ویکھاں ہوئی بڑی عمر پئی ہے موت عمراں ویکھ کے نہیں نہ آندی وہ تے ایک وقت مقرر ہے جدوں نے آنا انہاں آ ہی جانا اودوں نے آ ہی جانا اس تو قبل کہ موت آ جاوے اسی خود مالک دی دہلیز تے آ جائیے کوشش کریے پھر کہو انشاءاللہ اعمال دی طرف توجہ کران گے اپنے عقیدے دی طرف توجہ کران گے اپنے قرآن دی طرف توجہ کران گے اور یہ بھی گل یاد رکھا جے قرآن حدیث نماز روزے یہ سارا کچھ تد فائدہ دیں گے جدو ساڈا عقیدہ ٹھیک ہوئے گا ساڈا اسی اپنے عقیدے وال بڑی کم توجہ دینے ہیں جی سارے کلمہ پڑھ دینے سارے قرآن پڑھ دینے ہوں تسی مینوں دسو قرآن ہدایت دینے واسطے آیا کہ معاذ اللہ گمراہ کرنے واسطے آیا ہے بولو نا اب بولو ہدایت دینے واسطے آیا گمراہ کرنے واسطے تو نہیں آیا لیکن اللہ فرماتا یدل بہ کثیر و یہدی بہ کثیر کوئی پڑھ کے گمراہ ہو جاندے نے کوئی پڑھ کے ہدایت پا جاندے نے دا مطلب یہ ہویا کہ پڑھنے چ فرق ہے نہیں تے قرآن تے ہدایت دینے واسطے آیا قرآن پڑھنے والا کدی گمراہ ہوندا ہی نہ جڑا پڑھ کے گمراہ پہ ہوندا کیوں وہ گند عقیدہ لے کے
غلط عقیدہ لے کے حسد تے بغض دی اینک لا کے جڑا پڑھدا ہے نا وہ گمراہ ہی ہوندا ہے، جڑا پیار دی اینک لا کے پڑھے اوندا اندر صاف ہو جاندا ہے۔ اس واسطے ہر قرآن پڑھنے والا سچا، اسی بھولے پالے لوگ ہاں، اے جی دیکھو تو قرآن ہی پڑھتے ہیں نا، دیکھو جی اللہ کرتے ہیں، دین کی باتیں کرتے ہیں، اچھا جی لبادہ دین دا ہوڑیا، تینوں کی پتہ اندر کڈا وڈا یہ بغدہ لئی پھر دے، چھری بھی نہیں چھرا بھی نہیں تو بغدہ لے کے پھر دے نے۔ اس واسطے قرآن دی لوری دے اندر مست نہ ہویا جی انہاں دے اندر نو ویکھو اندر کی خباثت لئی پھر دے نے۔ اور جڑا قرآن پڑھے اور مصطفیٰ دا پیار رکھ کے پڑھے، سونا عقیدہ رکھ کے پڑھے، قرآن پڑھدا جاوے گا، سرور آندا جائے گا۔ اس واسطے اپنے عقیدے دے اوپر بالکل پارا دینا ہے، اپنے عقیدے نو کسی دے حوالے کرنا۔ اسی بھولی پالی قوم، اسی ٹکر دے پجاری کسی جدو بن جاندے نا، پھر آنے اے نہیں ویندے ایندے وال جانا کہ نہیں جانا، آنے بات ٹھیک ہے لنگر وال پکیا ایندا عقیدہ جڑا بھی روٹی کھائیے رجیے، اساں اپنی قبر چ پینا نے اپنی قبر چ پینا۔ ہر شے ٹکر ہی تے نہیں نہ ہوندی، کم سے کم اپنا لگاؤ بھی او دے نال رکھے جدا عقیدہ سونا ہے۔ میاں صاحب نے فرمایا بے شرمی دے مرغے نالو ساگ سروں دا چنگا، ساگ کھا لے تو دال کھا لے، غیران دے ککڑاں وال ویکھ کے اپنا جی نہ للچا، اللہ توفیق دے بھی گھر کھا لے، سانو کی لوڑ کسی غیر کول جان دی۔ جب بڑا ہی دل کہدا کسی عاشق کول بیٹھ کے کھا لئیے، وہ کھان دے اندر بھی اجر ہے، کھوان دے اندر بھی اجر ہے، سمجھے ہو؟ کوشش کریے نا۔ پھر آج میرا پیغام یہ ہے، اینڈ تے میں اپنی گل ہی ادھر تے ختم کر رہا ہوں۔ بابا بلے شاہ سرکار رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے فرمایا راتی جاگے شیخ صدا میں، رات نو جاگن کتے تے تھی اتے، ایک برکی دا قدر پچھان پاویں مالک ہو ون ستے تے تھی اتے، در مالک دا مول نہ چھڑ دے، پاویں ماری سو سو جتے تے تھی اتے، اٹھ بلیا چل یار منا لے، نہیں تے بازی لے گے کتے تے تھی اتے۔ اور جنہ اپنے مالک وال توجہ کر لئی، پھر اونا دی کیفیت دے وے، اگر کوئی پیار دے نال عرض کر دے وے، پھر اونا دی گل بن جان دی ہے۔ پیار دے نال اگر کوئی عرض اے کر دے وے بیڑی تار مرشد آوے، 12 سال دی اڑی، تو اے غوث دلارا، تو اے رب دا پیارا، تیری یارویں پکاتا ڈٹھا عالم سارا چورو، کتب بناوے تیری شان ہے بڑی، کون پیر تیرا مائی جدی تو دنیے دہائی، اولو کون تار سکدا ہے جڑی رب نے ڈبائی، اونے کسے نو نہیں دتی اپنے حکم دی چھڑی، وجہ مار تو بلایا میں بغداد وچوں آیا، تیرے گوچرا رب میرے قبض میں لایا، چھتی تس دے نمائی کیڑی مشکل ہے اڑی کدیے بیڑی، تار مرشد آوے 12۔ پھر آپ جوش وچ آئے، نعرے 3-4 لائے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، آپ جوش وچ آئے، نعرے
تین چار لائے رب نے اپنے کرم تھی دریا پھر چا وگائے لیو ویکھ لے نمائی پیڑی کنڈ جاڑی اللہ کریم سانو صحیح معنی دے اندر اتباع دی توفیق عطا فرمائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا صحیح معنی دے اندر خدمتگار بنن دی توفیق عطا فرمائے منتظمین محفل حاجی رحمت صاحب اور محمد صدام اور دیگر برادران انہاں دا انتظام قبول فرمائے اور تواڈی ہمت نو سلام نہ کراں تے میرے کو رہیا نہیں جاندا تساں بڑی ہمت دا مظاہرہ کر کے رات دے اس ٹائم وقت ویسے ہو جے دنیا داراں دے بازار بند ہو جاندے نے اللہ دی رحمت دا بازار کھلیا ہوندا ہے اللہ سانو اپنی اصلاح دی توفیق عطا فرمائے اپنے عقیدے دی اصلاح دی توفیق عطا فرمائے جننے بھی قدم چل کے آئے ہو اللہ قدم قدم تے نیکیاں دے ذخیرے عطا فرمائے واخر دعوانا الحمدللہ رب